مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ دوبارہ آپ جاتی ہیں کچھ دنوں کے بعد بھی، حضرت عبداللہ نے کہا اے آمنہ شادی ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور کائنات کے خالق نے تجھ کو ایک بڑی نعمت دے دی ہے اور تو حمل سے ہے، تو مجھ کو تجارت کے لیے کہیں جانا ہے تاکہ مال کما کر لائیں، تیرا بھی خرچ نکلے میرا بھی خرچ نکلے اور آنے والے بچے کے لیے بھی کچھ انتظام ہو جائے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا میرے شوہر ابھی تو شادی ہوئے کچھ ہی مہینے گزرے ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا آمنہ میرا جانا ہو رہا ہے لیکن اتنے دن مجھ کو جانے میں لگیں گے، اتنے دن مجھ کو سامان بیچنے میں لگیں گے اور اتنے دن واپسی میں لگیں گے، اور اس تاریخ کو میں مکے کی سرزمین پر آ جاؤں گا، اور جس تاریخ کو آؤں گا آمنہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کو پہلے کھاؤں گا۔ اور آمنہ نے کہا ٹھیک ہے میرے شوہر جائیے، آپ جاتے ہیں تجارت کے مال کو بیچ کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد بھی مدینہ طیبہ کے پاس ایک بستی ہے، وہاں آپ بیمار ہوئے، بیماری کی حالت میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا، وہ تاریخ، وہ ساعت، وہ لمحہ آ گیا، حضرت آمنہ وقت سے پہلے بن کر تیار ہو کر آٹے کو گوندھ رہی ہے، روٹی بنانے کی تیاری ہے، سوچتی ہے میرا عبداللہ آئے تو گرم گرم روٹی بنا کر کے میں اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، یہ دل کے اندر خواہش آرزو ہے، انتظار کر رہی ہے۔ ایک ساعت گزر گیا جو ٹائم بتایا تھا، حضرت عبداللہ آئے نہیں، دوسرا ساعت گزر گیا، تیسرا لمحہ گزر گیا، چوتھا لمحہ گزر گیا، بار بار مکان کے دروازے کو حضرت آمنہ دیکھتی جا رہی ہے، جب آئے نہیں حضرت عبداللہ، سورج کے غروب ہونے کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے سسر جان سے کہا اے میرے سسر جان ذرا میرے عبداللہ کا پتہ تو لگاؤ کہ میرے عبداللہ نے آج آنے کے لیے کہا تھا مگر اب تک وہ آئے نہیں ہیں، ذرا دیکھو کہ عبداللہ کی کیا خیریت ہے۔ تو حضرت عبدالمطلب گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد میں صحن کعبہ میں پہنچ گئے اور سوچتے ہیں کوئی مسافر آئے گا تو اس سے میں اپنے بیٹے عبداللہ کی خیریت کو پوچھوں گا۔ آنے والے آتے رہے، آپ پوچھتے رہے مگر کوئی حال کو نہیں بتا رہا ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، رات کا لمحہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچانک ایک گھوڑ سوار آتے ہوئے آیا تو حضرت عبدالمطلب نے کہا اے آنے والے مسافر ذرا یہ بتا کہ میرا بیٹا بھی تجارت کے لیے گیا تھا، کیا تجھے کچھ معلوم ہے کہ عبداللہ کی کیفیت کیسی ہے، وہ کس حال میں ہے؟ تو آنے والے نے کہا اے سردار مکہ اگر میں آپ کے سامنے کوئی بات رکھوں تو آپ اپنے آپ کو برداشت کرنے کے لائق پہلے تیار کر لیجئے۔ کہا ہاں ہاں میں تیار ہوں، جو بھی بات ہو صحن کعبہ میں حقیقت والی بات تم کہہ کر کے جانا۔ کہا میں آ رہا تھا، تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، اچانک میں مدینہ کی بستی سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس بھیڑ کے اندر میں نے کیا دیکھا، ایک سفید کپڑا بچھا ہوا ہے، اس سفید کپڑے کے اوپر کسی کا جسم رکھا ہوا ہے اور جسم کو کپڑے سے ڈھک دیا گیا ہے۔ میں قریب پہنچا تو میں نے کیا کہا کہ اے لوگوں اس کا چہرہ تو مجھے دکھا دو۔ جب میں نے کپڑے کو کھول کر کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، اس کی پیشانی چمک رہی ہے، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہیں، اس کے رخسار کے اندر خون کی ایسی رمانائی دکھ رہی ہے جیسے لگتا ہے وہ انتقال نہیں کیا ہے بلکہ وہ سو رہا ہے، اور اس کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، ایسی مہک ایسی تمنائی، ایسا رنگ، ایسی عظمت جو میں نے دیکھی ہے، وہی رنگ، وہی عظمت، وہی بہار میں آپ کے اندر
بھی دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ آپ کا بیٹا عبداللہ ہی ہے، کیونکہ میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے مجھ سے یہ کہا یہ سردار مکہ کا بیٹا ہے جو تجارت کے لیے گیا تھا اور بیمار ہوا، انتقال کر گیا ہے، اب ان کے جسم کو یہاں دفن کیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عبد المطلب صحن کعبہ سے نکلنے کے بعد میں گھر کی جانب بڑھتے ہیں، مکان کا دروازہ آپ کی بیوی نے بند کر دیا ہے، دروازے کو آپ نے جیسے ہی کھلوایا تو دروازے کے سامنے کوئی اور نہیں آتی ہے، حضرت سیدہ آمنہ ہے، طیبہ آمنہ ہے، پارسا آمنہ ہے۔ آمنہ کو دیکھنے کے بعد میں حضرت عبد المطلب اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں، ایسے کمزور ہو گئے، سینہ آپ کا جھک گیا، لگتا ایسا تھا جیسے ابھی گر جائیں گے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا اے میرے سسر جان یہ بتائیے کہ میرے عبداللہ کی کیا خیریت ہے؟ تو آپ بردستہ یہ کہتے ہیں اے میری پیاری بیٹی بہو آمنہ سن لے، اب تیرا عبداللہ تیرے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ آنے والے مسافر نے مجھ سے یہ کہا ہے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ آنگن کے اندر بیٹھتی ہیں، ہاتھ کو رکھتی ہیں، آسمان کو دیکھتی ہیں، دل ہی دل میں کہتی ہیں اے کائنات کے نظام کو چلانے والے تجھے معلوم ہے میں ایک عمل سے ہوں، ابھی میرے شوہر کی ضرورت ہے، میرے شوہر کے مدد کی ضرورت ہے، میرے شوہر کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اے کائنات کے خالق و مالک دیکھ میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر ہے، تو نے ایک نعمت مجھ کو دے دی ہے لیکن میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہی سوچ رہی ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے میری بندی تو یہ سمجھتی ہے کہ تجھ کو اس حال میں سہارے کی ضرورت ہے، تیرے بیٹے کو سہارے کی ضرورت ہے، تو سن لے تیرا بیٹا کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تیرا بیٹا جو آئے گا سہارا لینے کے لیے نہیں بلکہ سہارا دینے کے لیے آئے گا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راحت ملی، روم میں جاتی ہیں، روتی ہیں، حال بڑا بے حال ہے۔ چند دن گزرے کہ حضرت عبد المطلب صحن کعبہ میں طواف کر رہے تھے کہ طواف کرنے والوں نے کہا اے سردار مکہ آپ کی بہو آمنہ سوگ نہیں مناتی ہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد میں مکے کا اصول یہ بنا ہوا ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے زیب و زینت نہیں کرتی ہے، بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے، خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہے، مگر تمہاری بہو آمنہ بہت تیز خوشبو کو لگا کر کے چلتی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا؟ تو کہا کہ ہمارے گھر کی خاتونوں نے بتایا ہے کہ عبداللہ کی بیوی بیوہ ہو کر کے بہت تیز خوشبو لگاتی ہیں، اور جب وہ چلتی ہیں تو راستہ مہک جاتا ہے، آنگن میں آتی ہیں تو آنگن میں خوشبو ہوتی ہے۔ یہ سن کر کے حضرت عبد المطلب کو بڑی حیرانی ہوئی، دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ سے کہا کہ اے آمنہ کی ساس تو اپنی بہو آمنہ کو پابند کر لے، آج مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کے انتقال پر میری بہو سوگ نہیں مناتی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہاں میرے شوہر، جو عورتوں نے کہا اپنے شوہروں سے میں نے بھی سوگی ہے کہ آمنہ کے چلنے سے خوشبو ہے، آمنہ کے اٹھنے سے خوشبو ہے، اور حال تو یہ ہے کہ آمنہ غسل خانے میں جاتی ہے تو وہاں سے بھی مہک ہی مہک آتی ہے، کہیں تھوک دیتی ہے تو وہاں سے بھی خوشبو ہی خوشبو آتی ہے، تو تو نے آمنہ کو روکا کیوں نہیں؟ تو کہتی ہیں میں نے ہمت کر کے ایک دن پابند کرنی چاہیے کہ ان کے پیشانی سے ایک نور نکلا، اس نے میری پیشانی کو چھوا،
جس سے میرے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، میں بول نہیں پائی، ہمت نہیں ہو پائی۔ تو کہا اب کیا ہوگا؟ کہا ہم دونوں چلتے ہیں، آمنہ سے پوچھتے ہیں، اے آمنہ کون سے خوشبو کا استعمال تو کرتی ہے اور شوق تو کیوں نہیں مناتی ہے؟ عبداللہ کے انتقال پر حضرت عبد المطلب اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ پہنچتی ہیں۔ دونوں نے جیسے ہی کہا تو حضرت آمنہ کہتی ہے، اے میرے ساس و سسر، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں نے عبداللہ کی یاد میں اپنے آنکھوں سے آنسو نہ بہائے ہو، کوئی رات ایسی نہیں ہے جو میں نے عبداللہ کی یاد میں نہ گزارے ہو۔ آپ کہتی جا رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بیٹی مگر یہ خوشبو کیوں تو لگاتی ہے، شوق تو کیوں نہیں کرتی؟ تو حضرت آمنہ اپنے روم کے اندر آتی ہے اور ایک چادر کو اٹھاتی ہے، اپنے ساس اور سسر کے سامنے لا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ سونگھیے، جیسے ہی انہوں نے سونگھا تو وہاں سے بھیڑی بھیڑی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا بیٹی یہ چادر کیوں مہک رہا ہے؟ تو آپ نے کہا اے میرے ساس و سسر، کل کی رات میں نے اس کو اوڑھ لی ہے، جب سے میں نے چادر اوڑھی ہے اس وقت سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر روم کے اندر جاتی ہے اور تکیے کو اٹھاتی ہے، اپنے ساس اور سسر کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ کہا بیٹی اس تکیے سے بھی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا ہاں ہاں، اس کو میں جب سوتی ہوں تو اپنے سر کے نیچے رکھ لیتی ہوں۔ کہا بیٹی یہ دیکھ رکھنے کا معاملہ کیا ہے؟ کہا سر رکھنے سے اس سے خوشبو ہی خوشبو آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں روم میں جاتی ہے، دیوار کی مٹی کو کھریدتی ہے اور لا کر کے ساس و سسر کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ انہوں نے سوکھا تو کہا بیٹی یہ مٹی بھی خوشبودار ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کل میں چل رہی تھی، اچانک میرا ہاتھ اس دیوار سے لگ گیا، جب سے میرا ہاتھ دیوار سے لگا ہے دیوار سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں روم کے اندر جاتی ہے، اپنے اوڑھنی کو لیتی ہے، ساس کے سامنے لا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ان کی ساس نے سوکھا، وہاں سے بھی خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ اے بیٹی یہ تیرا دوپٹہ کیوں مہکتا ہے؟ بولتی ہے ایک ہفتہ ہو گیا، گرمی کی تمازت تھی، میرے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا، میں نے پسینے کے قطرے کو اس دوپٹے میں جذب کر لیا ہے، 2-3 مرتبہ دھل دی مگر خوشبو اس کی جاتی نہیں ہے۔ اے بیٹی اچھا یہ بتا کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ کون سے کارخانے کا خوشبو تو استعمال کرتی ہے؟ اچھا بیٹی تو غسل خانے میں جاتی ہے تو وہاں سے بھی مہک ہی مہک ہے، تو تھوک دیتی ہے وہاں سے بھی خوشبو ہی خوشبو ہے۔ بتا شام کا خوشبو یہ ہے، لبنان کا خوشبو یہ ہے، مصر کا خوشبو یہ ہے، بتا کون سے علاقے کا خوشبو ہے؟ تیری کس سہیلی نے لا کر کے تجھ کو یہ خوشبو دی ہے؟ تو آپ بولتی ہیں اے میرے ساس و سسر یہ میری کسی سہیلی نے خوشبو نہیں دی ہے، نہ کسی کارخانے کا خوشبو ہے، مگر بیٹی بتا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں اب چھپانے کا دور نہیں ہے بلکہ اب بتانے کا دور ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں ہاں بیٹی بتا۔ تو سیدہ آمنہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے بولتی ہیں یہ دنیا کے خوشبو کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے پوتے کے آنے کا کمال ہے۔ جب سے آپ کا پوتا میرے پیٹ کے اندر آیا میں مکان میں رہتی ہوں، مکان مہکتا ہے، میدان میں آتی ہوں، میدان مہکتا ہے۔ سبحان اللہ، بریلی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ بریلی کے تاجدار اسی منظر کو کھینچتے اور کہتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب اور حضرت سیدہ آمنہ کی ساتھ حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ کو خوشی ہوئی اور یہ کہا اے بیٹی آمنہ اتنی بڑی دولت تو لے کر کے چل رہی ہے تو اب گرمی میں
مہمان کے آنے پر یا گھر میں پانی کے کم ہونے پر پانی لینے کے لیے تو کنویں پر نہیں جائے گا۔ تو حضرت آمنہ نے کہا میرے ساس و سسر مہمان گھر پہ ہوتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، میری سانس یہ ضعیفہ ہیں، کمزور ہیں، تو مجھ کو جانا پڑتا ہے۔ تو آپ نے کہا بیٹی اب نہیں جانا ہے، پانی کا انتظام میں کر دوں گا، گرمی بہت شدت کی ہے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کائنات کا خالق و مالک میرے لیے وہ انتظام کر دیتا ہے کہ جب میں چلتی ہوں تو آسمان کے بادل کے ٹکڑے کو بھیج دیتا ہے اور وہ بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے چلا کرتا ہے۔ پھر حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں مگر بیٹی راستے میں کنکر ہیں، پتھر ہیں، تیرا پیر زخمی ہوگا، تجھے کمزوری ہوگی، جس کے بچے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، تو مت پانی لینے کے لیے جا۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میں چلتی ہوں تو راستے کے کنکروں پتھر کو خالق کائنات میرے پیر کے پڑنے سے پہلے اس کو ریشم سے زیادہ ملائم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بیٹی مگر تجھ کو جانا نہیں ہے، کیونکہ کنویں پر تو جائے گی تو رسی کو ڈول کو کنویں کے اندر ڈالے گی اور ڈول کو کھینچے گی، جس سے تیرے اوپر ضرب آئے گا، تجھے بھی تکلیف ہوگی، بچے کو بھی تکلیف ہوگی، مت جا۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں اے میرے سسر جان اگر بات مجھ تک ہوتی تو میں اپنے آپ کو روک لیتی، یہ بات تو بہت ساروں تک ہے، کہاں مطلب کہاں میری وجہ سے نہ جانے کتنی عورتوں کا بھلا ہو جاتا ہے، اور جب میں کنویں پر پہنچتی ہوں تو رسی اور ڈول کو کنویں میں ڈالتی نہیں ہوں، بلکہ کنویں کے پانی کو کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، بغیر رسی اور ڈول کے میں اپنے برتن میں بھر لیتی ہوں۔ پڑوس کی عورتیں جو میرا انتظار کرتی رہتی ہیں وہ مجھ سے کہتی ہیں اے آمنہ ٹھہر جا، اے آمنہ رک جا، کیونکہ جب تک تو ٹھہری رہتی ہے کنویں کا پانی بھی ٹھہرا رہتا ہے، ساری عورتیں بھر لیتی ہیں۔ تو حضرت عبدالمطلب یہ کہتے ہیں اے آمنہ میں نے مان لیا کائنات کے خالق و مالک نے تجھ کو اور تیرے بیٹے کا ایسا انتخاب کر لیا ہے جو آئے گا ہر ایک کا سہارا بن جائے گا، ہر ایک کا آسرا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اولاد کی حضور کی پیاری ماں حضرت سیدہ آمنہ پھر اور کہتی ہے اے میرے سسر جان 3 دن سے ایک عجیب و غریب آواز میں سنتی ہوں، جب میں پانی لینے جاتی ہوں تب بھی اور جب پانی لے کر کے آتی ہوں تب بھی۔ کہا بیٹی کون سی آواز، کیا تو اس آواز کو سمجھتی بھی ہے، یاد تو نے کی؟ تو کہا ہاں۔ کون سا آدمی تجھ کو آواز دیتا ہے یا اور آواز دیتی ہے؟ کہا نہیں آدمی نہیں، یہ پتھر ہے جو آواز دیتا ہے، یہ شجر ہے جو آواز دیتا ہے، یہ حجر ہے جو آواز دیتا ہے، جانور ہے جو مجھ کو دیکھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی گردنوں کو جھکا لیتا ہے۔ آمنہ بتا آواز کیا آتی ہے؟ کہاں کنکرو پتھر یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ آج ہم درود و سلام پڑھیں تو ایک جماعت کہتی ہے، کہاں اس کا ثبوت ہے؟ ارے نادانو، ہمارے حضور دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے چرند و پرند کنکر و پتھر نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو آنے کے بعد میں نبی کے دیوانے بھی اپنے آقا پر درود پڑھ سکتے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کے سلام کو سن کر کے لوگوں نے کہا احمد رضا کتنے سلام پڑھو گے؟ کہا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، برجستہ کہتے ہیں میں تو اپنے آقا کا دیوانہ ہوں، اپنے آقا پر سلام پڑھوں گا تو برجستہ یہ کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب درود کی باری آئی تو میرے امام کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیر
کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ. بچہ بچہ ہے قربان. اللہ اکبر.